اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دوستوں کو چینل کے اندر خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج بات کرنے والے ہیں قربانی کی فضیلت، قربانی کو ذبح کرنا، نیت کیا ہونی چاہیے، اسلامی طریقہ کار کیا ہے اور اس کی فضیلت کیا ہے۔ مکمل انشاءاللہ تعالی اہم مسائل بیان کیے جائیں گے۔ اللہ رب العالمین سے خاص دعا ہے کہ جو لوگ قربانی کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین تمام لوگوں کی قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور ہمیں صحیح معنوں میں دکھاوے ریاکاری سے اللہ رب العالمین بچنے کی توفیق و ہدایت عطا فرمائے۔ عشرہ ذوالحج کے متعلق رحمت عالم سید عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے۔ رحمت عالم جناب رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے عشرہ ذوالحج سے بہتر کوئی زمانہ نہیں ہے۔ ان میں ایک دن کا روزہ ایک سال کے روزوں کے برابر اور ایک رات کی عبادت شب قدر کی عبادت کے برابر ہے۔ قرآن کریم میں سورہ الفجر، جس میں اللہ رب العالمین نے 10 راتوں کی قسم کھائی ہے، جمہور کے قول کے مطابق یہ راتیں عشرہ ذوالحج کی راتیں ہیں، اور بالخصوص 9 ذوالحج کا روزہ، اس کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اس کے متعلق بیان کیا گیا کہ 9 ذوالحج کا روزہ رکھنا گزشتہ ایک سال کے گناہوں کا کفارہ ہے اور آئندہ ایک سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، اور عید کی رات میں بیدار رہ کر عبادت میں مشغول رہنا، عبادت کرنا، یہ بھی بڑی فضیلت کا موجب ہے۔ 9 تاریخ کی صبح سے لے کر فجر سے لے کر 13ویں تاریخ کی نماز عصر تک با آواز بلند تکبیر تشریق کہنا واجب ہے۔ تکبیر تشریق سن لیجئے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ تکبیر تشریق میں با جماعت نماز پڑھنے والے اور تنہا نماز ادا کرنے والے برابر ہیں۔ اس طرح تکبیر تشریق مرد اور عورت دونوں پر واجب ہے۔ مرد بلند آواز میں تکبیر تشریق پڑھے گا، جبکہ عورت تکبیر تشریق آہستہ کہے گی۔ عید الاضحیٰ کے دن سنت طریقہ یہ ہے، صبح سویرے اٹھے، غسل کرے، مسواک کرے، پاک صاف عمدہ کپڑے پہنے، خوشبو لگائے اور نماز عید سے پہلے کچھ نہ کھائے۔ عیدگاہ کو جاتے ہوئے راستے میں با آواز بلند تکبیر تشریق کہنا۔ قربانی کرنا واجب ہے۔ رحمت عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے بعد ہر سال قربانی فرمائی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی سال بھی قربانی ترک نہیں فرمائی۔ قربانی کے واجب ہونے پر یہ دلیل ہے کہ رحمت عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو عمل لگاتار کیا اور کسی سال بھی نہیں چھوڑا، تو یہ عمل اس کے واجب ہونے پر دلیل ہے، اور قربانی نہ کرنے والوں پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید بیان فرمائی، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں وارد ہے۔ رحمت عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ جو شخص قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ تو قربانی کی بہت زیادہ فضیلتیں ہیں۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ اکرام نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی، یا رسول اللہ قربانی کیا ہے؟ تو رحمت عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قربانی کرنا تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ تو صحابہ اکرام نے عرض کی، یا رسول اللہ ہمارے لیے اس میں کیا ثواب ہے؟ تو رحمت عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کے ہر ایک بال کے عوض ایک نیکی ہے۔ اون کے متعلق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے ایک ایک بال کے عوض بھی ایک نیکی ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ قربانی کے دن اس سے زیادہ کوئی عمل محبوب نہیں۔ قیامت کے دن قربانی کا جانور سینگوں، بالوں اور کھروں کے ساتھ لایا جائے گا، اور قربانی کے جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ رب العالمین کے ہاں قبولیت کی سند پا لیتا ہے۔ اس لیے تم قربانی خوش دلی سے کرو۔ قربانی کا جانور اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا زیادہ اچھا ہے۔ اگر خود ذبح نہیں کر سکتا تو کسی اور سے ذبح کرا سکتا ہے۔ بعض لوگ قصاب سے ذبح کرواتے وقت چھری پر ہاتھ رکھ لیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ قصاب اور قربانی والے دونوں مستقل طور پر تکبیر پڑھیں۔ قربانی کا جانور ذبح کرتے وقت اس کو قبلہ رخ لٹائے اور اس کے بعد یہ دعا پڑھے،
انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین اللہم منک ولک بسم اللہ اللہ اکبر کہے اور چھری چلا دے، ذبح کر دے۔ آج کی اس ویڈیو میں قربانی کی فضیلت، نیت اور طریقہ کار بتایا گیا ہے۔ مزید اسلامی معلوماتی ویڈیوز کے لیے چینل کو وزٹ کریں، سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔